السلام علیکم ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ماما بھانجے کسی کا گھر اجاڑنے آئے ہیں دعا کریں اچھی طریقے سے اجاڑیں، اور صرف مکان کو اجاڑنا ہے، مکین کو اجاڑنا بالکل مقصد نہیں ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ ہم آج شہد لینے آئے ہیں، شہد کے چھتے سے شہد کو وصول کرنے آئے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور یہ ہمارے جو ہے کارکنان ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ یہ پیال اکٹھا کر رہے ہیں، یہ وہاں جلائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کو بھڑکائیں گے، وہ وہاں سے مکھیاں نکلیں گی، یہ شہد کے چھتے کو بآسانی توڑ سکیں گے۔ ابھی یہ اپنا کاسٹیوم بھی پہنیں گے، وہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ جہاں تک ہو سکے گا میں یہ ولاگ کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، بلکہ تھوڑا تھوڑا آپ کو دکھاؤں گا بیچ میں۔ بس اب یہاں پر کاٹتا ہوں، اب آگے کا مرحلہ سے بتائیے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ سینسر لگے ہوئے ہیں، کہ کہاں کہاں شہد کے چھتے لگے ہوئے ہیں، کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ گاؤں دیہات والے بتا دیتے ہیں، کسان لوگ جس کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے مدھو مکھی سے، جی تو وہ ہمارے جو ہے بتا دیتے ہیں ہم کو کہ چھتا توڑ لو تو بھائی۔ یہاں پریشانی ہو رہی ہے، ہاں تو گویا کہ آپ پوری اجازت کے ساتھ آئے ہیں۔ ہاں جی، ٹھیک، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ پلس پوائنٹ ہے، اور بلکہ ہم بھی ان پر اعتماد کر کے کہ انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ آئے ہیں، ورنہ کسی کی مملوکہ زمین سے شہد کو توڑنا اس کی اجازت کے بغیر یہ شرعاً ناجائز ہے۔ اور اچھا شہد والے بھیا جی، یہ بتائیے کہ کیا ایسا بھی ہے شہد کے مکھیاں جہاں چھتا لگا ہوتا ہے وہاں زیادہ خوشبو والا تیل نہ لگائیں یا خوشبو نہ لگائیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چمٹتی زیادہ ہیں اس ویکتی پر، زیادہ چمٹتی ہیں جو خوشبو زیادہ لگا کر کے جو جاتا ہے، جو ایسا ہے خوشبو والا وہ الگ مدھو مکھی پہچان لیتی ہے۔ ہاں، ناک اور کان میں گھس جاتی ہے، ناک اور کان میں اگر مکھی گھس گئی تو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم بتائیں سر، ناک اور کان میں اگر مدھو مکھی گھس گئی تو جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو نمرود کا واقعہ تو دھیان ہوگا، تو خوشبو آپ بہت تابڑ توڑ لگا کر آئے ہیں، یہ ہمارے ماموں صاحب مولانا عاطف صاحب اس لیے رومال لے کے آئے ساتھ میں۔ جی ناظرین گرامی، ہم کو تو آپ پہچان رہے ہوں گے، نہیں رہے ہوں گے تو دیکھ لیجئے۔ اب ہم شہد کے چھتے کے بہت قریب ہیں، اور یہ کان اور ناک کی حفاظت بہت ضروری ہے کہ اگر ان سوراخ سے اگر ان کا داخلہ ہو گیا تو ہمارا خارجہ ہو جائے گا دنیا سے۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، جو حضرات دیکھ رہے ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ لیکن بڑے رسک کے ساتھ میں آپ کو یہ شواہد کروانا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے میں کامیاب رہوں اس میں۔ کتنی دور ہے بھائی چھتا اور؟ جی بتائیے گا۔ جی ناظرین گرامی، اس وقت شہد کا چھتا ٹوٹ رہا ہے، وہ پیچھے ہم لوگ معائنہ کر آئے ہیں، بہت گھنے پیڑ میں اندر کو ہے، جو انسانی آنکھ بھی بمشکل دیکھ پا رہی ہے، کیمرے کی آنکھ نہیں پہنچ پا رہی ہے وہاں تک، اس لیے ہم لوگ واپس آ گئے ہیں۔ خطرہ بھی ہے، 2 آدمی چڑھ چکے ہیں پیڑ پہ، پورا معائنہ کر لیا ہے، پورا یوں کہہ لیجیے بھروسہ حاصل کر لیا ہے۔ اب ہم لوگ یہاں پر ہیں گے، ہمارے ماموں محترم اور یہ یہاں کے یوں سمجھ لیجئے جو شہد کے چھتے توڑنے والے ہیں ان کے سربراہ ہیں یہ۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں چھتا ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ جی ناظرین گرامی، یہ احباب آ چکے ہیں شہد کا چھتا توڑ کر۔ اس بار پہلے سے ذرا کم نکلا ہے، لیکن بہرحال جتنا بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ کم ہے۔ بڑی مکھی کا ابھی انشاءاللہ آگے کے بھی مراحل ہیں، وہ ہم دکھائیں گے انشاءاللہ۔ جی یہ دیکھیے، بالکل اصلی، بالکل پیور شہد، بڑی مشقتوں کے ساتھ حاصل کیا ہے
اب انشاءاللہ آگے کے مراحل جو اس کے صفائی کے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جی ناظرین گرامی، بالآخر ہم لوگ چھتا توڑ کر آ چکے ہیں اپنے مقام پر، جہاں ہم لوگ صفائی کریں گے. اس چھتے کی موم الگ کریں گے، شہد الگ کریں گے، اس کو صاف ستھرے انداز میں ایک برتن میں اس کو کریں گے. یہ ہمارے کارکنان ہیں، بہت اچھے انداز میں ان کے ہاتھ پیر دھلوا کر یہ صفائی کریں گے. صابن سے اچھے انداز میں ڈیٹول سے ہاتھ پیر ان کے دھل رہے ہیں. بھائی صحیح طریقے سے دھو لیا بڑھیا طریقے سے، رتی برابر بھی گندگی نہ ہو. اب چلیے سلسلہ شروع ہونے والا ہے. جی ناظرین گرامی، یہ صفائی ابھیان شروع ہو چکا ہے. مدھو مکھیاں جنہوں نے دم شہد میں ہی توڑ دیا ہے ان کو الگ کر رہے ہیں، اور جو کچھ کچرا ہے چھتا ہے اس کو الگ کیا جائے گا. اس کے بھی اپنے فائدے ہوتے ہیں. موم بنایا جاتا ہے، سردیوں میں کام آتا ہے. شہد بھی اللہ کی اوپر والے کی کتنی بڑی نعمت ہے. مکھیاں کس کاریگری سے کڑوے پھولوں سے رس لے کر میٹھا شہد تیار کرتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور بڑی قدرت کا مظاہرہ ہے. ہم نے اس شہد کے چھتے کو توڑا، ان کے گھر کو توڑا. یہ مقصد عظیم ہے. کوئی کسان اگر زمین کے سینے پر اگر ہل چلا رہا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ ظالم ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مقصد عظیم ہے، اسی سے دنیا کا نظام چلنا ہے. 2 بار میں یہ چھنے گا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس چھتے کو جو ہے نچوڑتے ہیں، جس سے اس کا جو ہے موم بھی ہے وہ اس میں حلول کر جاتا ہے، اس شہد میں مل جاتا ہے، جس سے جو ہے شہد کو بھی نقصان ہوتا ہے اور شہد کی جو تھکنیس ہے اس میں جو ہے کمی آ جاتی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایسا شہد کبھی خراب نہیں ہوتا ہے. جی جمے گا نہیں ہے. جی جم تو جائے گا. ہاں، جمنا جو ہے یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ شہد اصلی ہے یا نقلی ہے. ابھی ہم اس کو آنکھ پر بھی لگا کر دکھائیں گے کہ کیسے آنکھ پر لگتا ہے اور جھرجھری مچتی ہے. یہ بھی ایک علامت ہے شہد کے اصلی ہونے کی. بہت سارے ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں. ڈبل کر دی سنگل لگان دو نو کپڑا تو ہے نا. جی ناظرین گرامی، یہ پوری طریقے سے چھن چکا ہے اور تیار ہو گیا ہے ہمارا شہد، بالکل صاف ستھرے طریقے سے. دیکھیے کیسی لازوال نعمت ہے یہ اللہ رب العزت کی. بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے. یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے لیے پیدا کیا ہے اور دنیا کی تمام چیزیں ہمارے ہی برتنے کے لیے ہیں، ہمارے ہی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہیں. بڑی بڑی سواریوں کو، بڑی بڑی چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے تابع کر دیا. دیکھیے شہد کی مکھی جیسی ایک بہت ہی کارآمد مخلوق، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس کے گھر کو اجاڑ دیا، لیکن یہ ایک مقصد عظیم ہے، اسی سے دنیا کا نظام چلنا ہے. لیکن ایک سبق ہم کو اس سے ضرور یہ ملتا ہے کہ شہد کے مکھی، شہد کا چھتا جو اس کا گھر ہوتا ہے وہ اجڑ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو وہاں سے مکھیاں چلی جاتی ہیں وہ ہمت نہیں ہارتی، وہ دوسری جگہ چھتا بناتی ہیں. کسی نے یہی پوچھا کہ شہد کی مکھی تیرے پاس کیا بچا، تیرا گھر اجاڑ دیا گیا؟ تو اس نے کہا ہمارے پاس ہماری کلا ہے. اس کلا سے وہ یوں کہہ لیجیے اپنے پیروں پر پھر کھڑی ہوتی ہیں، اسٹیبلش ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ چھتا بناتی ہیں. لیکن پھر انسان توڑ لیتے ہیں. تو بہرحال اس سے سبق یہ ملا ہے کہ انسان کو اپنے اندر ایسی کلا رکھنی چاہیے، ایسا ہنر رکھنا چاہیے. اس کے پاس اگر سب کچھ ختم ہو جائے، سب کچھ اس کا لوٹ لیا جائے،
لیکن اس کے پاس اس کی اسکل، اس کا ٹیلنٹ ہو، پھر وہ دوبارہ پاور سے اٹھ کھڑا ہو اور اپنے آپ کو سنبھالے. تو یہ چیز ہم کو شہد کی مکھی سے یہ سبق ملا ہے. اب آخر میں کرتے ہیں کام کی بات. بھائی ماموں محترم، اب آخر میں کرتے ہیں کام کی بات. ہول سیل شہد کتنے کا پڑے گا بھائی؟ ابھی ہائی لائٹ کیا جائے. ابھی یہ قیمت ہم لوگ نہیں بتائیں گے، وہ ہم آپ کو پرسنل میں بتائیں گے. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ہول سیل میں چاہیے تو اس کے ریٹ الگ ہوں گے، ریٹیل میں چاہیے تو اس کے ریٹ الگ ہوں گے. اتنا ضرور ہے کہ ہول سیل والے اپنا برتن لے کر کے آئیں. ریٹیل والوں کے لیے برتن ہمارے پاس ہے جی، ہول سیل والوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. السلام مال احترام، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اچھے سے ولاگ میں. آج یہ ہمارا دوسرا ولاگ تھا شہد کی مکھی کے اوپر. السلام.